آپ اگر حالات ٹھیک ہے پھر ہمارے 10 لاکھ سیکورٹی فورسز پھر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پھر یہ تو دنیا کا سب سے بڑا گیریزن ہے. چاہتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، مسئلہ کشمیر، اس کو پولیٹیکلی حل ہونا چاہیے، اس کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے. اس ملک کی جو شناخت ہے، اس ملک کی جو جڑیں ہیں وہ کمزور ہو رہی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ناانصافی ہر طرف نظر آ رہی ہے، انصاف کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، جبکہ انصاف بنیاد ہوتی ہے ملکوں کی. ایگزسٹنس بنیاد جو ہے وہ انصاف پہ مبنی ہوتی ہے. انصاف کہیں نہیں دکھ رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں ایک سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ریٹائر ہوئے، سبکدوش ہوئے اپنے عہدے سے، ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، تو ان کو جو ہے گورنر لگایا جا رہا ہے ایک اسٹیٹ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس ملک کی جو شناخت ہے، اس ملک کی جو جڑیں ہیں وہ کمزور ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ اتفاقاً ہو، کیونکہ اسی جج صاحبان جو پینل تھا اس میں وہ بیٹھا تھا جس میں بابری مسجد کا فیصلہ ہوا، جس میں ٹرپل طلاق کا فیصلہ ہوا، جس میں جو ہے ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ جس میں یہ ہمارا یہ فیصلہ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ انصاف تو سب کے سامنے ہے کہ اگر پورے ملک میں 2026 کو یہ ڈیلیمیٹیشن ہو رہی ہے تو یہاں پہلے ہی آپ کیوں کر رہے ہو؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے عزائم ٹھیک نہیں ہے، بی جے پی کے، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. ان کی کوشش ہے کہ یہاں جو ہے ڈیموگرافی کو چینج کیا جائے، اور اس کی ہماری آخری امید یہ تھی انصاف کا تقاضا ہو، یہاں کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان پہ لوگوں کی نظر تھی. مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز پہ جو ہے انگلیاں اٹھ رہی ہے، انسٹیٹیوشنز کے جو کریڈیبلٹی ہے وہ داؤ پہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوا غلط ہوا، صحیح نہیں ہوا. بظاہر جو ہمارا کامن سینس کہتا ہے، جو حالات کہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے، ہر سطح پہ زیادتیاں ہو رہی ہے، انصاف کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. اور یہ اس ملک کو جو ہے لے ڈوبے گی یہ چیزیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جو ہے اس سنجیدگی سے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. ادروائز یہ بہت دیر ہو جائے گی، کیونکہ جتنے بھی بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ ہمارا الیکشن کمیشن ہو، چاہے ہماری جوڈیشلی ہے، آج ان پہ انگلیاں اٹھ رہی ہے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جب آپ کے انسٹیٹیوشنز کی جڑیں ہلتی ہے تو وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو بھی ہوا غلط ہوا، صحیح نہیں ہوا. وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر، جموں کشمیر میں حالات بہتری کی جانب گامزن ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. یہی ان کے ہی کہنے پہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ہم الیکشن نہیں کر پائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں ہر روز بہت زیادہ قتل و غارت ہوتی ہے، ہر روز انکاؤنٹرز ہوتے ہیں، ہر روز پکڑ دکڑ ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیے، پولیٹیکل پروسیس کی ہم جب بات کرتے ہیں، جو 5 اگست 2019 کو ہوا وہ اللیگل ہوا، انکانسٹیٹیوشنل ہوا. اس کے ریزنز ہیں کہ کوئی بھی پارلیمنٹ کا قانون ہم پہ ڈائریکٹلی جموں کشمیر پہ لاگو نہیں ہوتا تھا انٹل اینڈ انلیس کہ اس کو ہماری اسمبلی ویٹ 2/3 میجارٹی سے کرتی. تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ انسٹیٹیوشنز کو تباہ کرتے ہیں، جب آپ آئین پہ جو ہے حملہ، ہم سمجھتے ہیں اس دن یہ آئین پہ حملہ ہوا، جو جموں کشمیر کے نہیں ہندوستان کے آئین پہ حملہ ہوا. اور آپ دیکھیے جتنی بھی ہیومن رائٹس جو ہے آرگنائزیشنز ہے، پریس ہے، ان پہ قدغنیں ہیں. یہاں پولیٹیکل پروسیس ڈیریل ہوا ہے. پولیٹیکل ورکرز، پولیٹیکل لیڈرز کو جو ہے جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، ان کو دھمکایا جا رہا ہے. ہمارے جو ہے انسٹیٹیوشنز کو ہے ان کو ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے یہاں جب نیشنل ہائی وے پہ ہمارے سیکورٹی فورسز موو کرتے ہیں، ہماری جو ہے ایمبولنس کو روکا جاتا ہے، ہمارے اسکول بسز کو روکا جاتا ہے. تو آپ کہتے ہیں حالات ٹھیک ہے. اگر حالات ٹھیک ہے پھر ایک پولیٹیکل ورکر اس کو جب واش روم بھی جانا پڑتا ہے تو وہ سیکورٹی پرسن کو ساتھ لیتا ہے. تو یہاں کہاں کس خواب غفلت میں آپ رہ رہے ہو؟ آپ اگر حالات ٹھیک ہے پھر ہمارے 10 لاکھ سیکورٹی فورسز پھر یہاں کیا کر رہے ہیں؟
फिर ये तो दुनिया का सबसे बड़ा गैरिजन है। आप मुझे बताइए, आप जुल्म ज़्यादतियाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ करते हो, जब आप एक पुरानी स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बदलते हो, तो ये आप हमें ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है पूरी दुनिया में। हमने ये कहीं नहीं देखा था। अगर आपको वाकई हमारी ज़मीनें आप हमसे छीन रहे हो, वो भी ज़ोर ज़बरदस्ती की बुनियाद पे, हमारे रिसोर्सेज आप छीन रहे हो। यहाँ का देखिए, जब हम पावर की बात करते हैं, NHPC यहाँ से 2 रुपया पर यूनिट नॉर्थ ग्रिड में लेती है, वहाँ से नॉर्थ ग्रिड से हमें जिनका रिसोर्स है 12 रुपया पर यूनिट मिलता है। तो ये तो नाइंसाफ़ी है, ये तो जुल्म है हमारे साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। और ये तो आया है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमारे स्टेट में है। आप देखिए, ज़मीनों की जब हम बात करते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती हमसे छीनने की कोशिश की जाती है। अब ये सारी चीज़ जो है ये आया है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। यही वजह है कि ये इलेक्शन से डर रहे हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के लोग आज हर चीज़ के बारे में संजीदगी से सोच रहे हैं और यूनाइट हो रहे हैं, चाहे वो जम्मू के लोग हो, लद्दाख के लोग हो या कश्मीर के लोग हो। और ये जुल्म ज़बरदस्ती ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं। इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल मसला है, मसले कश्मीर, इसको पॉलिटिकली हल होना चाहिए। इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। गुर्बत यहाँ से दूर नहीं हो सकती है तब तक जब तक यहाँ से ये जो डिफेंस की रेस है, आर्म्स एमिनेशन की रेस है, इसे ख़त्म करना होगा। तब जाके इस खित्ते में जो अमन आ सकता है, वो पैसा गरीबों पे लग सकता है, ये मुल्क प्रॉस्पर हो सकता है, ये मुल्क जो है सुपर पावर बन सकता है। और सिर्फ मंदिर और मस्जिद की बात करके, आप हिंदू और मुसलमान की सियासत करके इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हो। दुनिया में जो है इकॉनमी का दौर है, दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही है। यहाँ हालात कैसे हैं ये दुनिया जानती है, दुनिया समझती है। कि यही वजह है कि यहाँ के प्रेस के लोगों पे कदगंदे हैं। यहाँ के पॉलिटिकल वर्कर्स को बात करने की इजाज़त नहीं है। कभी उनको ED आती है, कभी उनको NIA आती है, चाहे वो प्रेस हो या यहाँ के बार एसोसिएशन हो या यहाँ के जर्नलिस्ट हो। तो मैं समझता हूँ कि किसी के कहने से हकीकत छुप नहीं सकती है, हकीकत सबके सामने आया है।